خوش آمدید. یہ ہے میزان کا دسترخوان. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. میں کوئکلی سر آپ کی اجازت سے جو ہمارا کوئز کا سیگمنٹ تھا وہ ہم اس کا رزلٹ آن ایئر نہیں کر سکے تھے، تو بس آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی ہے. ٹیم اے اور سی دونوں برابر تھے، تو پھر ہم نے دونوں کو ایک مرحلے سے گزارا. دونوں سے ہم نے 5 سوالات کر لیے تھے، اور اس میں جنہوں نے زیادہ صحیح جوابات دیے وہ جیت گئے. تو ہمارے شان علم کے آج کے ونر ہیں پارٹیسپینٹ اے طلحہ شاہد صاحب. تو وہ کافی لوگوں نے پوچھا تھا، چونکہ ہم وہ آن ایئر نہیں کر سکے تھے رزلٹ، تو ٹیم اے کے طلحہ شاہد صاحب آج جیتے ہیں. علماء کرام کی طرف میں آتا ہوں. مفتی عامر صاحب، یہ ایک میسج آیا، اگرچہ آپ لوگ اس پہ ہر سال بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس لیے میں سوری ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ مجھے بھی واٹس ایپ آیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ، اچھا انہوں نے سورہ بھی سواد سے لکھا ہوا ہے ویسے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار، سورہ کوثر 15 بار پڑھے. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے. یہ میں آپ کو بٹو ہے، یہ نماز کافی ہے. یہ قیمتی تحفہ رمضان کے آخری جمعے سے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں. جزاک اللہ. ایک تو آپ اس کی اوتھینٹسٹی بھی بتا دیجئے کہ اس روایت کی، اور دوسرا ہے کہ میں نے اب تک اس کو آگے شیئر نہیں کیا ہے، تو کیا میں نے اپنے آپ کو صدقہ جاریہ سے محروم کر دیا ہے؟ مفتی صاحب یہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہوتا ہے وسیم بھائی کوئی مشہور حدیث یا متواتر حدیث یا خبر واحد، ہاں، اور پھر ایک ہوتی ہے موضوع حدیث، صحیح ہے. ضعیف حدیث. یہ ضعیف حدیثوں میں بھی نہیں ہے. اچھا مشہور متواتر یا خبر بات دور کی بات ہے، ضعیف حدیث جس کی سند میں تھوڑا سا کلام ہو، اس میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں آیا، اور آ بھی نہیں سکتا ہے. مطلب جس نبی نے نماز کو فرض قرار دیا ہو، اور نماز کی جو ہے وہ 700 سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک میں اشارتاً اور صراحتاً تاکید آئی ہو، اس کو اس طریقے سے صرف 4 رکعت سے جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، ساقط نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادا کرو گے تو ساقط ہوگا، ادا نہیں کرو گے تو ساقط نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دے، لیکن اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح ہے کہ اس طریقے سے معاف کر دے گا. نہ ہی کسی کو اس بحاف پہ اپنی نمازوں کو جو اس کے اوپر لازم تھی، قضا تھی، صرف 4 رکعت پڑھ کے سمجھے کہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے. ایک بات اور سمجھا دیجیے گا. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ملتا، تو اس کی تو اوتھینٹسٹی آپ نے کہہ دیا کہ ہے ہی نہیں. اب فرض کر لیجیے کوئی کہے مثلا شب قدر، اس متعلق تو ہے نا کہ بھائی 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی عبادت. تو اگر کوئی یہ کہے کہ سارا سال میں آپ نے عبادت نہیں کی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے بھائی 1000 سال شب قدر عبادت کریں، اوکے، آپ کا معاملہ سارا کلیئر ہو گیا، آپ نے 1000 سال عبادت کر لی، وہ تو قرآن میں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ 1000 بار بھی اگر شب قدر مل جائے نا اور وہ آپ نے اس کی برکتوں کو، ان ساعتوں کو پا بھی لیا، تب بھی ایک فرض نماز بھی اس شب قدر کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی. فرض اپنی جگہ پہ ہوگا، شب قدر کی عبادت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے آپ کو نفلی 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، علماء کرام اس پہ زیادہ تبصرہ کریں گے. جو ضروری ہے کہ اس طرح کے میسج کو فارورڈ کرنا، اور پھر اس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کار خیر میں حصہ لیں. پہلے یہ فرشتہ آتا تھا اور پمفلیٹ بانٹنے کا کہتا تھا، اب میسج کرنے کا کہتا ہے. تو یہ جس کے پاس بھی یہ والا فرشتہ آ کے یہ بات کرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ ہر دور کے حساب سے اس میسج کو موڈیفائی کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی حدیث میں نہیں. یہ تو انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، ورنہ ایسے پیمفلیٹس بھی نظر سے گزرے ہیں کہ اس کو آگے بڑھائیں. محمد حسین نے اس کو آگے بڑھایا تھا تو اس کا پلاٹ نکل آیا، اور علی حسین نے آگے نہیں بڑھایا تھا. میں آپ کو مبالغے کے بغیر بتاؤں، اللہ معاف، علی حسین نے آگے نہیں بڑھایا، اگلے ہفتے اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فیبریکیشنز ہوتی ہیں. فیبریکیشن کا مطلب وہی جو موضوع، جو لفظ استعمال کیا، بناوٹی چیزیں، ان کے اوپر شریعت کی بنا نہیں رکھی جا سکتی. بہت سارے افراد اس طرح سے کرتے ہیں کہ احادیث گھڑتے ہیں قربتاً اللہ. یہ طریقہ کار بعض افراد کا، بعض احباب کا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی ثواب ملے گا. دین حضور جو لے کر آئے ہیں وہ دین ہے. صحیح ہے. دین کوئی دوسرا شخص بنا نہیں سکتا. جب دین بنا نہیں سکتا تو دین ہوتا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام، پیغمبر اکرم کی سنت کا نام. تو پھر اب جو کچھ بھی ہے قرآن کی آیتوں میں، پیغمبر اکرم کی حدیث میں، ان کی سنت میں.
تو اب جو تشریحات اور توضیحات ہیں وہ بزرگان نے فرمائی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تمام جو فیبریکیشنز ہیں یہ تو ایک طرح سے دین گھڑنے کے مترادف ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ روزے میں اگر اس طرح سے کوئی چیز کی جائے گی تو فقہ جعفری کے اندر تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی سرکار تو عالم سے کوئی ایسی بات منسوخ کر دی انہوں نے نہیں کہی تو مبتلات روزہ میں سے ہے یہ فقہ جعفریہ کے مطابق۔ اچھا، اور ایک کوئکلی بتا دیجیے، فرض کر لیجیے ایک پیمفلیٹ ہے جس میں جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ آپ فارورڈ کریں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے، یعنی کیا اس کا یہ لکھا ہونا کہ فارورڈ کرو میرے لیے واجب ہو گیا کہ میں فارورڈ کروں؟ آپ انصافاً اگر غور کریں تو قرآن مجید سے زیادہ تو معتبر کوئی چیز نہیں ہے نا۔ صحیح ہے۔ اگر سورہ فاتحہ بھی اگر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو ساتھ میں یہ کنڈیشن تو نہیں لگا سکتے کہ آپ 25 افراد کو یا 2500 افراد کو آگے فارورڈ کریں ورنہ یہ ہو جائے گا ورنہ وہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید ہے، جتنا آپ پھیلائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح کی دھمکی دینا یا تھریٹ کرنا یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ دین تو تاکید کرے گا، موٹیویٹ کرے گا کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، جو صحیح چیزیں ہیں ان کو بیان کرو اور لوگوں تک پھیلاؤ، پروپیگیٹ کرو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دھمکیاں لگانا تو یہ کس نے اس بات کا اختیار دیا؟ یہ ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نیک ہستی اس طرح حکم دے اور کہے کہ تم اگر اس سے پھیلاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں پلاٹ ملے گا، اور نہیں پھیلاؤ گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تکلیف مالا یطاق نہیں ہوتا، کوئی نیک ہستی اس طرح بول ہی نہیں سکتی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کرونا وائرس کے دوران کئی نیک شخصیات نے اس طرح خواب دیکھا کہ فلاں وظیفہ پڑھو، یہ ہے، اس کو تو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ اس میں امت کا فائدہ ہے، اور وہ بھی بڑا اتھینٹک آدمی ہو۔ کچھ علماء نے بھی اس طرح خواب دیکھے اور آگے بڑھائے، لیکن یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ ان کا کام ہے جو پورا دن فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام دھندہ نہیں ہوتا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث پر وہ تباہ آزمائی کرتے ہیں۔ سن لیجئے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدن، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنی بڑی جرت ہے ایسا کرنا؟ جی، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ لہٰذا آپ پر کوئی لازمی نہیں کہ آپ کسی حدیث کو فارورڈ کریں، قرآن کی آیت کو فارورڈ کریں، جب تک کسی اتھینٹک عالم دین سے پوچھ نہ لیں۔ دوسری بات، یہ خواب میں آتا ہے، وہ مجھے خواب میں آیا کہ جی یہ میں آگے شیئر کروں، پرچے بانٹ کے بٹواؤں 25,000 یا 2500، اور نہیں بٹواؤں گا تو میں مر جاؤں گا، تو ایسی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد میں ایک مرتبہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ باہر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور پرچے الٹے کر کے روتا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں بھی پھنسا ہوں تم بھی پھنسو، اور بانٹ رہا ہے۔ اس کو پرچہ مل گیا، وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آگے بڑھ رہا ہوں تم بھی پھنسو، میں پھنسا ہوں تم بھی پھنسو۔ کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کل ذرا اس پہ ہی بات کریں گے کہ یہ تو ساری بات ہو گئی، میں نے کہیں سنا کہ ایک جھوٹ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کسی سے سن لیں اور آگے بتا دیں۔ یہ بھی ایک کلچر ہے کہ کہیں سے سنا یار وہ آدمی بہت ہی برا آدمی ہے، آگے بتا دیا یار میں نے پتہ نہیں سنا ہے آپ نے سنا ہے کر کے اگلے کی ریپوٹیشن کی ایسی تیسی کر دی۔ یہ اس بارے میں کیا ہے، ذرا کل اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة،
الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب زہیب اشرفی صاحب. اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں 16واں روزہ اختیار کر لیا ہے. نصف رمضان کو الوداع کہہ کر اب ہم 16ویں روزے میں داخل ہو گئے. دنیا کے کئی ممالک میں 17واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور وقت افطار آپ سے شان افطار میں ملاقات ہوگی. دعا سے اختتام کرتے ہیں. وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ سب کے غموں کو دور فرمائے انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی 2:15 پر ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر